الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواصب الأمر نحمده على نوام فضله وامتنانه ونير لطفه وقرآنه لم يولد سبحانه فيكون فلد مشارقا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاظره زيادة ولا نقصان جلت عظمته على السيد أصل ما في الوجود سر الآسية كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حضران گرامی، ملک عظیم اور ملک عظیم کے عنوان پر یہ میری دسویں اور آخری تقریر ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کچھ آپ کی خدمت کی ہے، بس ایک طالب ماما کار تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، لیکن مجھے اس بات پر بجا نام ہے کہ گزشتہ 9 دن سے جن سماعتوں نے مجھے شرف سماعت عطا فرمایا ہے، اگر یہ سماعتیں پاکستان کی سماعتیں ہیں، پورے پاکستان کے سماعتیں، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ اس قرۂ عرض کی قیمتی ترین سماعتوں نے مجھے میری تقریر کے لیے ایک راہ دکھلائی اور اللہ کرے ہمارے نئی نسل کا شعور اور احساس اتنا بلند ہو جائے کہ ہم جس در کا وابستہ اس در سے علم کی روشنی لے کائنات کو یہ علم خیرات میں دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ آپ کے لیے زحمت کا باعث نہیں ہو سکتا. یہ چاہتا ہے کہ میرے وہ احباب جو کسی مصروفیت کی وجہ سے مجلسوں میں شریک نہ رکھ پائے ہوں، یہ ایک تقریر ان کے لیے اتنی مربوط ہو جائے کہ پورا مرحوم عزیزان گرامی، ہم گفتگو تو کر رہے تھے لیکن ذرا سا میں پوری تقریروں کو ان
اس حصے میں سے میں کہ غالب نے ایک عجیب مقام پہ ایک عجیب شعر کر دیا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انصاف ہونا۔ منظر سے یہ شعر کہا ہے کہ دیکھنے میں ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف تو نہیں مگر غالب نے کہا ہے کہ آدمی کچھ اور ہے، انسان کچھ اور ہے۔ ہاں گزشتہ مجالس میں یہ فکر کر رہے تھے کہ اس ظاہر کے چہرے سے نقاب ہٹا کے اگر باطن کو دیکھے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ منزلیں کیسے اوپر جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے بیچانا ہوگا اگر میں اسی موقع سے پیر کا بھی یہ شعر نظر کرتا ہوا چلوں کہ پیر کے تو تیور ہی عجیب ہے، ان کی زبان کی ان کا طرز فکر تو عجیب، انہیں نے تو کہا کہ مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک پر کو، سب خاک کے پردے سے انسان نکلتا۔ کیا فرق رکھا غالب نے کہا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انصاف ہونا۔ اور اسی غالب نے جس کا اعتراض کیا تھا کہ رشتے کے تمہیں محتاج نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اسی میر نے کہا کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک پر سب خاک کے پردے سے انسان نکلتا۔ تو جب علم آگے بڑھے اور کیا عجب ہے کہ جب یہ باطن کو تلاش کرتا ہوا چلے تو انہی آدمیوں میں انسان دکھائی دے، انہی آدمیوں میں انسان دکھائی دے۔ اور اگر انسانیت کے چہرے سے اور نقاب ہٹا کے باطن کی تلاش کی جائے تو ان انسانوں میں مسلم ہو جائے، اور باطن کی تلاش ہو تو مسلم سے ہٹ کے کوئی مومن ہو جائے۔ کوئی مومن نظر آ جائے اور ترقی ہو نظر کو، اور مومن کے بیچ سے کوئی مستقیم دکھائی دے جائے، اور مستقیم میں جب آپ آ جائیں تو جب کسی کو ابتدا کی منزل میں لائے تو نبوت دکھائی دے اور پھر کسی کو کتاب دے کے بھیجے تو وہ رسول بن جائے، اور پھر اس کی آخری منزل پر وہ ہستی نظر آئے جسے دانائے فضل کہیے، مولائے کل کہیے، رب الرسول کہیے، اشرف المرسلین کہیے، خاتم النبیین کہیے، رحمت للعالمین کہیے، اور اس منزل پہ وہ نظر آئے اور پھر جب وہ ہاتھوں پہ کسی کو اٹھا کے کہے